امام بخاری نے، محدث بخاری نے رجال حدیث پر اور اعلام حدیث پر ایک بہت مفصل کتاب لکھی ہے، کافی ضخیم، کئی جلدوں میں، جس کا نام ہے تاریخ کبیر۔ تاریخ کبیر بخاری میں، امام بخاری کی تاریخ کبیر میں یہ جملہ موجود ہے کہ مسلم ابن عقیل اپنی ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بنی ہاشم میں پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے بنی ہاشم میں۔ ابھی خانوادہ حسینی کی بات نہیں ہو رہی ہے، عموماً بنی ہاشم میں جو لوگ مشابہ تھے پیغمبر سے، بہت سے لوگ مشابہ تھے، کئی شخصیتیں تھیں جن میں مشابہتیں تھیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن جناب مسلم ابن عقیل بھی ان میں سے ایک تھے جو پیغمبر سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ اگر یہ روایت امام بخاری کی سامنے رہے تو امام حسین کا حسن انتخاب سمجھ میں آتا ہے۔ سفیر بنا کے اسے بھیجو کہ جس کا چہرہ دیکھتے ہی رسول یاد آ جائیں۔ بس وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، اور میں نے ابھی مصائب پڑھے تو نہیں ہیں، مگر آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ایک طرف قلب مسلم کی پکار کیا ہو سکتی ہے؟ قلب مسلم یعنی عام مسلمان کے دل کی آواز کیا ہو سکتی ہے؟ یہی تو ہو سکتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جہاں حضور کی مشابہت نظر آئے اس کا احترام کیا جائے، حضور سے منسوب چیزوں کی حفاظت کی جائے، حضور سے متعلق آثار کو محفوظ رکھا جائے۔ آثار کس کے ہیں؟ مشابہت کس کی ہے؟ مماثلت کس سے ہے؟ اگر حضور سے محبت ہے تو حضور سے متعلق کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کا احترام کیا جائے گا، اسے محفوظ رکھا جائے گا۔ اب میں کس طرح سے ذکر کروں آپ کے سامنے، کیسے یاد دلاؤں آپ کو کہ کوفے میں مسلم کا کس طرح احترام کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں وارد ہوئے تو یقیناً دیکھیے وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، بحثیں رہ جاتی ہیں، مطالعہ کیجئے، کتابوں کو پڑھیے، صرف شعراء اور ذاکرین کے بیانات تک اپنے علم کو محدود نہ رکھیے، مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے، بہت سی باتیں آپ کو ملیں گی، غذائے روح نصیب ہوگی۔ حسین کا واقعہ پڑھتے رہا کیجئے اور دنیا کو سناتے رہا کیجئے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل چلے ہیں تو راستے میں کیا واقعات پیش آئے، جناب مسلم ابن عقیل کے اور جناب امام حسین کے درمیان خط و کتابت ہوئی تو اس میں کیا خط و کتابت ہوئی، جب کوفے پہنچے ہیں تو کس طریقے سے کوفے والوں نے استقبال کیا، 12,000 افراد نے بیعت کی۔ اس کے یہ معنی ہے کہ کوفے کے جو چاہنے والے تھے، عاشقان امام تھے، وہ سب کے سب بے وفا نہیں تھے، وہ غدار نہیں تھے، عہد شکن نہیں تھے، سب کے سب 12,000 افراد نے بیعت کی، احترام کیا، عزت کی۔ لیکن اس کے بعد حالات منقلب ہوئے، اور جو دشمن تھا امام کا عبید اللہ ابن زیاد، جب وہ کوفے میں داخل ہوا ہے تو اسے اتنی ہمت نہیں تھی کہ چہرہ کھول کے داخل ہو جائے کوفے میں۔ یہ سب تاریخی حقائق ہیں، چہرے پر نقاب ڈال کے اور اس طرح کا لباس پہن کے شہر میں داخل ہوا کہ لوگ سمجھے حسین آ گئے ہیں۔ اندازہ ہے یعنی عوام کو، لوگوں کو، عام انسانوں کو حسین سے کتنی محبت تھی۔ لوگ واقعاً حسین ابن علی کے منتظر تھے، دل و جان سے منتظر تھے۔ یہ ظلم تھا حکومت کا، یہ جبر تھا حکومت کا
کہ جس ظلم اور بے پناہ ظلم، جبر اور بے پناہ جبر کے نتیجے میں یا لوگوں کو قید کر دیا گیا، یا قتل کر دیا گیا، یا گھروں میں خانہ نشیں بنا دیا گیا، اور پھر وہ جو خلافت کے دعوے دار تھے انہوں نے مسلم کا یہ احترام کیا جس پر ہم آج تک گریہ کرتے ہیں۔ کیا احترام کیا؟ احترام کیا۔ جناب مسلم کی ایک خصوصیت تو میں نے عرض کی کہ وہ خود بھی گویا شبیہ پیغمبر تھے، آپ کا چہرہ، آپ کی زلفیں، آپ کا قد و قامت پیغمبر سے مشابہت و مماثلت تھی۔ مسلم خطیب بے پناہ تھے، قوت خطابت تھی۔ مسلم شجاع بے پناہ تھے۔ مسلم کی جنگیں یادگار ہیں تاریخ میں۔ صفین میں میمنہ اور میسرہ کے افسروں میں امیر المومنین نے مسلم کو رکھا تھا۔ شجاع تھے، بہادر تھے، اور خود کوفے میں دھوکہ دے کر فریب سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، یعنی امان دی گئی، ورنہ اگر جھوٹا وعدہ امان کا نہ کیا جاتا تو کسی میں طاقت نہ تھی کہ مسلم کو گرفتار کر لے۔ یہ سچی تاریخ ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ مسلم ابن عقیل شجاع، بہادر، عالم، متقی، خطیب، شبیہ رسول، لیکن جب گرفتار کیا گیا اور دھوکہ دے کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، جو گفتگویں ہوئی ہیں وہ بھی رقیق، اور جو سلوک ہوا ہے وہ سلوک بھی کیا ہوا، تفصیلات بیان کرنے کا وقت بالکل نہیں ہے، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے جملے کہوں گا۔ مسلم کا آخری وقت کئی اعتبار سے حسین سے مشابہت رکھتا ہے۔ آقا حسین اس دنیا سے پیاسے گئے نا، تاریخ بتاتی ہے مسلم ابن عقیل بھی پیاسے دنیا سے، پانی طلب کیا مگر پی نہ سکے، پینا نصیب نہ ہوا، اور آقا حسین کے اعضاء و جوارح گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیے گئے، اس لیے اعضاء و جوارح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ لیکن مسلم کا ایک دوسرے طریقے سے جسم ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے۔ دار الامارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا، بالا خانے پہ لے جایا گیا، سر قلم کر کے سر اور بدن دونوں اوپر سے زمین پر گرا دیا گیا۔ اس بلندی سے جب جناب مسلم کا بدن گرا ہے، جسم مبارک گرا ہے زمین پر، تو وہیں گویا اعضاء اور جوارح چور ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ستم کیا گیا ہے وہ یہ کہ جسے امام حسین کے سامنے جب کسی نے بیان کیا تو آقا پہ قیامت گزر گئی۔ آقا بلند آواز سے گریہ کرنے پہ مجبور ہوئے۔ جب راہ کربلا میں کوفے سے آنے والوں سے امام حسین نے پوچھا کوفے کی خبر کیا ہے، کہنے والوں نے کہا آقا جب ہم نکلے تھے کوفے سے اس وقت آپ کا سفیر مسلم ابن عقیل اس کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، اور بچے پتھر لے کر اس جسم نازنین کے ساتھ گستاخیاں کر رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔